لگانے میں لگ جائیں گے، جب تک ختم نہیں کرا لیں گے، کچھ لگا نہیں دیں گے، اس وقت تک سکون نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا، یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام جنت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کیا عمل کریں جنت میں چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم حاضرین اور عزیز محترم شیخ جدید صاحب حفظہ اللہ، ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچے، اللہ رب کے حمد و ثنا اور اس کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام کے بعد صرف ایک آدھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس لیے کہ آپ سبھی کو شیخ جدید صاحب حفظہ اللہ کی تقریر کا انتظار ہے، تو میں زیادہ دیر لب کشائی نہیں کروں گا۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پروردگار عالم یہاں خطاب یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، مشرکین اور کفار سے نہیں فرما رہا ہے، اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور اپنے آپ کو وہ اہل ایمان بھی کہتے ہوں گے، مومن بھی کہتے ہوں گے، مسلمان بھی کہتے ہوں گے، لیکن ضرورت ہوگی وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ایسے راستے پر چل رہے ہوں گے، ایسے کام کر رہے ہوں گے جن کی بنیاد پر وہ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اور آج دیکھا بھی یہی جا رہا ہے۔ یوں تو ہمارا اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے بہت سارے راستے دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کامیابی کا یہ راستہ ہے، یا پورا شخص کامیاب ہے جو کوئی عہدہ یا منصب کا حامل ہو جائے، اچھا پیسہ کما لے، اچھی بلڈنگ بنا لے، اچھا کاروبار کر لے۔ ان ساری چیزوں کو آج کامیابی کی ضمانت مانا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔
دنیا تو ہر ایک کی چاہے جیسی گزر جاتی ہے، بلڈنگوں میں رہنے والوں کی بھی، فلیٹوں میں رہنے والوں کی بھی، فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والوں کی بھی، مانگنے والوں کی بھی گزر جایا کرتی ہے، جیسے جیسے گزر جاتی ہے. لیکن اصل زندگی وہ ہے، وہ الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اس دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ اصل زندگی آخرت کو قرار دیتا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، لامحدود زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس دنیاوی زندگی کی تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک انتہا بھی ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت سے جوانی ہی میں چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے ایسے بھائی چلے گئے، ہم سے بھی کم عمر کے تھے، وہ چلے گئے دنیا سے. یہ سب عبرت کے مقام ہیں. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کب کس کا وقت آ جائے، بلاوا آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. لہذا ہم اور آپ کو اصل آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. ہم جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر تو اس میں کئی طرح کے طبقات ملتے ہیں یا کئی گروہوں میں منقسم لوگ نظر آتے ہیں. تقریباً 15% ایسے لوگ ملیں گے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے پابند لوگ ملیں گے. لیکن ان میں بھی تقریباً 14% ایسے ہوں گے جن کے اندر صرف ظاہری دینداری ہی ہوگی. ان 15% کے اندر بھی 14% ایسے لوگ ہوں گے جو صرف نماز، روزہ ہی کے پابند ہوں گے، اور اصل دینداری انہوں نے اسی کو سمجھ لیا ہوگا. اور بقیہ 85% وہ تو نمازی ہی نہیں ہیں، وہ تو کسی شمار و قطار میں ہی نہیں آتے ہیں. اور جو 15% نمازی ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ آج اسی کو اصل دینداری کا نام، دینداری سمجھ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سمجھتے کوئی چیز دینداری والی چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ یہاں سے دینداری کی شروعات ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے. یہاں سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ اب آدمی یہ تھوڑا دینداری کی لائن میں آیا ہے. ہم ذرا اس بات سے اس کو سمجھیں کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے. 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے لیے اللہ نے خاص کر لیے. ایک حصہ جب سے کائنات کو بنایا ہے اور جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، تمام طرح کی اور مخلوقات ہیں، ان سب میں اللہ نے اور قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات کے اندر اللہ نے صرف ایک حصہ تقسیم کیا ہے، 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ اگر نماز روزے میں کچھ کمی رہ جائے گی، یعنی نماز پڑھیں گے لیکن نماز روزہ بھی، ہم اور آپ کا نماز کیا ہے، ہم یہاں ہیں، میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو گھٹاؤ پہ لگے رہتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں دل لگا رہتا ہے. وہ نمازیں صحابہ کرام جیسی نمازیں بھی نہیں رہی. تو یوں بھی ہزاروں خامیاں ہماری نمازوں میں بھی، روزوں میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی ہزاروں خامیاں. تو یہ جو خرابیاں ہیں یہ اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ اپنی رحمت سے، کیونکہ 99 حصہ اللہ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے. لیکن دینداری خالی نماز روزے ہی کا نام نہیں ہے. دینداری یہ تو ظاہری دینداری ہوئی، جو اصل باطنی دینداری ہے وہ اس کے علاوہ ہے. معاشرت ہے، اخلاق ہے، لین دین ہے، رہن سہن ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، یہ سب اصل دینداری ہے. اگر اس میں ہم کامیاب ہوں گے تو کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمی، یہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ وہ پہچانیں گے
یہ تو ہمارا ہی بھائی تھا، پڑوسی تھا، مسلمان ہی تھا، عبداللہ عبد الرحمن نام اس کا بھی تھا، یہ جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ پہلا جواب دے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا جواب دے گا ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ گوئی کرنے والوں کے ساتھ مصروف رہتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، جو بےہودہ گوئی میں، چغلی میں، غیبت میں اور جوڑ توڑ میں، سازش میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ان سب کی منصوبہ بندی کرنے میں جو لگے رہتے تھے، ان میں ہم بھی متفق تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، ایسی مجلسوں میں ہم بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ یہ سبب ہوا جہنم میں آنے کا، یہ سبب بیان کریں گے۔ اگر یہ دینداری ہے، معاملات صحیح ہیں، اخلاق صحیح ہے، معاشرت صحیح ہے، کردار صحیح ہے، تو پھر ہم اور آپ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت کی مستحق بنیں گے۔ اس بات کے لیے ایک صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو بہت نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اور ساری نمازیں فرائض کے علاوہ اور بھی 3 نمازیں ہو سکتی ہیں وہ بھی پڑھا کرتی ہے، خوب نمازیں پڑھتی ہے، نمازوں کے تعلق سے وہ مشہور ہے، صدقہ و خیرات بھی خوب کرتی ہے، سارے کام اچھی کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، پڑوسیوں سے لڑا کرتی ہے، بس زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، گویا اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا صدقہ و خیرات کرنا، یہ اس کو جہنم سے نہیں بچا پا رہا ہے، جہنم میں لے جانے کا مستحق بن رہی ہے، وہ جہنم میں جا رہی ہے، جبکہ وہ صحابیہ ہے، اور جو ظاہری دینداری ہے وہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ ایک صحابیہ کی نماز کیسی ہو سکتی ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہماری نمازوں سے لاکھوں گنا اچھی اس صحابیہ کی نماز نہیں ہوگی، اس کا روزہ اچھا رہا ہوگا، اس کی زکوٰۃ اچھی نہیں ہوگی، اس کا حج اچھا رہا ہوگا، لیکن جہنم میں جا رہی ہے اس لیے کہ بد زبان ہے، لڑا کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبان سے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ظاہری جو دینداری ہے یہ جہنم سے بچا نہیں پا رہی ہے، جنت میں نہیں لے جا رہی ہے۔ فوراً صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی بھی ہے وہیں پر کہ جو زیادہ نمازیں نہیں پڑھتی ہے، ہاں فرائض پڑھتی ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرتی ہے، لیکن اور جو نمازیں ہیں، تہجد ہے یا اور دیگر نمازیں، وہ نہیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی، معمولی کیا کرتی ہیں، یعنی ظاہری دینداری اس کے اندر بہت زیادہ نہیں ہے کہ وہ فیمس ہو، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ ہو، عورتوں میں کوئی چرچا ہو کہ فلاں بڑی دیندار ہے، ایسا کوئی چرچا اس عورت کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، وہ لڑتی نہیں ہے، سازش نہیں کرتی ہے، لڑاتی نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی مکر و فریب نہیں کرتی ہے، آپ فرمایا وہ جنتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا وہ جنتی ہے۔ معلوم ہوا ظاہری دینداری جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک یہ باطنی دینداری، معاشرت اور اخلاق، کردار یہ سب صحیح نہ ہو، اس وقت تک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہم اگر معاشرے کا جائزہ لیں، مسلمانوں کا کہ معاشرے کا، ہم یہیں کی بات نہیں کرتے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ تو آج جہاں ہزاروں طرح کی برائیاں آ چکی ہیں، چاہے وہ شرک کے معاملے میں ہو، کفر تک کے معاملے میں ہو، بدعات کے معاملے میں ہو، اور اخلاقی خرابیوں کے تعلق سے ہو، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں کہ ان پر بیان کیا جائے گا۔ میں صرف اس بات پر آتا ہوں کہ آج ہم اپنے ہی کے یہاں کے معاشرے کو دیکھ کر کے پوری دنیا کے اسلامی معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ آج
وہ مسلمان قوم کہ جن کو فجر کی نمازیں پڑھنے کا جمال تھا، حکم دیا گیا تھا، صبح سویرے اٹھنے کا حکم تھا، آج ان کے یہاں صبح ہو رہی ہے، کہیں 10 بجے ہو رہی ہے، کہیں 11 بجے صبح ہو رہی ہے۔ شہروں میں جا کر آپ دیکھ لیجئے 10 11 بجے تک سناٹا رکھا ہے مسلم محلوں میں، اور کفار کے محلوں میں انہوں نے ساری اسلامی ایسی چیزیں اپنا لی ہیں۔ ان کے یہاں فجر سے پہلے ہی اٹھتے ہیں۔ آپ خود بہت دور نہ جا کر کے بلرام پوری میں ٹہلنے والوں کو دیکھیں گے، فجر سے پہلے 2 2:30 بجے 3 بجے اگر آپ آئیں گاؤں کی طرف بلرام پور سے، تو بے شمار غیر مسلموں کو آپ ٹہلتا ہوا دیکھیں گے، اتنے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اور شہروں میں بھی صبح کسی بھی غیر مسلم محلے میں چلے جائیے، وہاں آپ کو سناٹا نہیں ملے گا، وہاں چہل پہل ملے گی، رونق ملے گی، اور خرید و فروخت کا بازار گرم ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن مسلمان محلے میں یہ سب آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خرابی آج ہمارے ماحول میں در آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو لڑانے میں آدمی لگا ہوا ہے۔ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھائی کیسے محبت سے رہ رہے ہیں۔ جب تک لڑا نہیں دے گا، جب تک جھگڑا نہیں کرا دے گا، آپس میں اختلاف نہیں کرا دے گا، اس کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، جہنمی ہے، چاہے 3 نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، چاہے جتنے حج کر لیں، اگر وہ اس فراق پہ رہتے ہیں کہ فلاں کو لڑوانا ہے، فلاں کا رشتہ ختم کروانا ہے، فلاں کے تو بہت اچھی بن رہی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کو ہمیں ختم کروانا ہے، لڑوانا ہے، مزہ لینا ہے، باتیں چلنی ہے، پھر کہ ہاں فلاں میں لڑائی ہو گئی، کورٹ کچہری کا منہ دکھا دینا ہے۔ جب یہ حال ہو جائے تو سمجھتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، بات تو لمبی ہوتی چلی جائے گی، یہ صرف اشارہ تھا جو میں نے کیا ہے کہ مسلمان محلوں میں جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی خرابی یہ ذرا یہ ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لڑانے میں، سازش کرنے میں۔ کہیں پتہ چل جائے کوئی گیا ہے رشتہ، عورت کوئی گئی ہے، کوئی آدمی گیا ہے، پتہ لگانے میں لگ جائیں گے۔ جب تک ختم نہیں کرا لیں گے، کچھ لگا نہیں دیں گے، اس وقت تک سکون نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا، یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اور آپ، صحابہ کرام جنت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، رسول اللہ بتائیے کیا عمل کریں جنت میں چلے جائیں، کیا عمل کریں جہنم سے بچ جائیں، یہ سوالات کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں اس کے بارے میں کہ ہم اور آپ سوچیں اور فکر کریں کہ ہم اور آپ کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ اولین ترجیح ہم اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جہنم سے ہم اور آپ بچ جائیں، وہی کامیاب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ لہذا اس کی فکر کریں، اور یہی ایک فکر دے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو آپ کو آخرت کی فکر کے نصیب فرمائے، جہنم سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس میں آپ کو داخل فرمایا۔